نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 66 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل پر یا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ، ان کی یاد دہانی ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کی، ان بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی ہٹ درمیاں، ان کی منمانیاں اور ان کی نافرمانیاں اور ناشکریاں جو ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کہ پچھلی قوموں میں یا پچھلے اوقات میں بنی اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے ان کا رویہ رہا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے بجائے اس کے کہ وہ اس کی عاجزی اور اس کا شکر بجا لاتے، بلکہ وہ کفر اور ناشکری کرتے رہے اور نافرمانیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے مختلف اوقات میں وہ مختلف سزاؤں کے مستحق بھی ہوئے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر ان کے اوپر حاوی رہی، یا اس قدر زیادہ تھی ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دیں، لیکن ان کو پھر معاف بھی کیا، ان سزائیں کو دور بھی کیا، پھر ان کو معاف بھی کیا، پھر موقع بھی ملا ان کو، لیکن اس موقع کا پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر وقت کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سے ان گمراہی اور نافرمانیوں میں اپنے آپ کو ڈالتے رہے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے پچھلی کافی ساری آیات سے چلتا آ رہا ہے، یہی سلسلہ اس ہمارے کل کے سبق میں بھی تھا، اور آج کے سبق میں بھی اسی کا ایک مختلف انداز سے اظہار جو ہے یا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ان آیات میں ملے گا۔ بہرحال آیت نمبر 58 سے انورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو، با فراغت یا کھلا کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، گزرنا، اور زبان سے خطہ تن کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ بھلائی دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی خطہ تن کہتے ہوئے، سجدہ شکر کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہونے کی جو ان سے بات کہی تھی، وہ بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، اور یہ آسمانی عذاب کی مختلف شکلیں ہمیں اندازہ ہوتی ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ طاعون کا مرض جو ہے وہ عذاب کے طور پر یا سزا کے طور پر مطلب پچھلی قوموں یا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی مار، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، دیکھو تمہارے رہنے بہنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں اب میسر ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی اور تعریف کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارو، اور زمین میں فساد مت پھیلانا۔ لیکن انہوں نے اپنے اس روش کو بھی، یا اس اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو بھی کسی خاطر میں نہ لے کر آئے۔ پھر اگلی آیت میں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم میں سے ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا ایک ہی طرح کے کھانے پر، یعنی وہ من و سلوے پر اور پانی جو ان کو وافر مقدار میں میسر تھا۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، جن میں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز ہے، وہ دے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا کہ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اور کس طرح سے انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ اور اس کی کوشش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اپنی کوشش کی، جس کا تذکرہ ہم نے خیبر کے واقعے میں کل ایک حدیث کے ذریعے سے دیکھا، کہ کس طرح سے خیبر کے موقع پر ان کو زہر سے تر نوالا جو ہے، اس کے ذریعے سے مطلب راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اداسی ہے۔ یہ ایک یونیورسل رول جو کل ہم نے پڑھا، جنت حاصل کرنے کا ایک یونیورسل رول جو ہے، یا ایک سیدھا سادہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے مختص کر رکھا ہے، سیدھا سادہ ایک راستہ بریکٹ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، کہ جو کوئی ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ پر بھی ایمان، اور اس کے نبیوں، رسولوں، کتابوں اور دیگر اندیکھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جن کا تذکرہ ہے، جیسے کہ فرشتے وغیرہ، جنت اور دوزخ وغیرہ، ان سب کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ کامل کامل ایمان اللہ پر بھی اور دیگر معاملات میں بھی، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے ان احکامات کے مطابق جو اپنے اعمال کو بھی درست رکھے گا، وہی حقدار ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا، وگرنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دوسری کوئی شرط نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ان چیزوں سے انحراف کریں گے وہ خسارے میں جائیں گے۔ اور یہی تذکرہ یا یہی رول جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ یہاں پر ہمارے سامنے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی رول جو ہے پہلے سیٹ کیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی منمانیاں کر کے اپنے نبیوں کو بھی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی بھی مخالفت کی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرتا اور تمہیں دوبارہ موقع نہ دیتا، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ تم میں سے بہت سے تھے، کچھ تھے جنہوں نے اپنی عاقبت سنوار لی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے نقصان کا راستہ جو ہے وہی دوبارہ سے اپنا لیا۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کا کل تذکرہ ہم نے کیا،
کہ ہفتے کے دن کس طرح سے وہ کاروبار کرنا ان کے لیے اجازت نہیں تھی، انہوں نے اپنے لیے چوز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور کوئی کاروبار نہیں کرو گے دنیاوی معاملات میں، لیکن انہوں نے اس میں بھی ڈنڈی ماری، جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر وہ ذلیل و خوار بندر بن گئے، جو کہ 3 دن تک ان کی یہ کیفیت رہی، اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ اس اور اس واقعے کو اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بھی اس واقعے کو بنا دیا۔ اور اسی واقعے میں ہم اگر دیکھیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں، یعنی یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اس قدر سخت سزا ملی، اور آج جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ حکم کے مطابق 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بطور خاص ہمارا جو چھٹی کا دن ہے جمعے کا، اس جمعے کے دن میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے اور جب تمہارے کانوں میں پڑے تو تم دنیا کے کاموں کو تھوڑا سا ترک کرو وقتی طور پر، اور اللہ کی یاد کی طرف لپکو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ گو کہ اس کے اوپر کچھ حد تک ضرور مطلب عمل کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں توجہ دینے کی اور اپنے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 67 جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیت نمبر 67 سے آن ورڈ، آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 73 تک ایک گائے کا واقعہ ہے، تذکرہ ہے گائے کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہی وہی گائے کا ہے واقعہ ہے یا بقرہ، جس کی نسبت سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بہت ساری کچھ اسرائیلی روایات اور کچھ ادھر ادھر کی کہانیوں سے ملا کر بہت لمبی چوڑی سٹوریز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ مطلب ہم اس واقعے کو دیکھیں گے، اور اس کا جو مین مقصد ہے یا مین سبق ہے اس واقعے سے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیوں ہوا، اور اس کا حاصل کیا، اور اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ کیا تھے۔ بہرحال یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد امیر آدمی جو ہے اس کی ایک بے اولاد امیر آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا اس کا وارث تھا۔ ایک رات مال و دولت کے لالچ میں، وراثت کے لالچ میں، کیونکہ وہ بھتیجا ہی اکیلا وارث تھا، تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے گھر کے دروازے کے اوپر پھینک دی یا ڈال دی۔ صبح جب ہوئی تو اس قتل کے بارے میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب وہ براہ راست اس آدمی پر الزام آئے جس کے دروازے پر وہ تھا، تو جبکہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اندازہ، یا وہاں پر لوگ جو ہیں ارد گرد لوگوں کے رویوں سے پتہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح کے رویہ اور کیا نیت ارادے رکھتا ہے، تو بہرحال وہاں پر وہ معاملہ جو ہے وہ گٹ مٹ جب ہوا، کچھ لوگ جو ہیں ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ قاتل کون ہے، قاتل خود جو ہے وہ بھی ان لوگوں میں ہی شامل تھا جو شور وور مچا رہے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ جو ہے اس کو سلجھانے کے لیے کچھ گفت و شنید یا کچھ بات چیت آگے بڑھی، اور جب یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کو، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس مقتول کے جسم پر لگایا جائے یا مارا جائے، تو اس سے وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، اور قاتل کی نہ نشاندہی جو ہے وہ کر دے گا، یا قاتل کے بارے میں بتا دے گا کہ یہ قتل جو ہے وہ کس نے کیا تھا۔ لہذا گائے کا ذبح کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور جب اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے جسم پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کی نشاندہی کی کہ یہ میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ مقتول جو ہے وہ دوبارہ سے
مطلب مر گیا. تو وقتی طور پر صرف مطلب اس قاتل کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا. یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ تو اتنا ہے، لیکن اس واقعے کے جو مختلف پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس واقعے کے ذریعے سے بھی مختلف انداز سے بنی اسرائیل یا اس وقت کے جو یہودی ہیں ان کی آزمائش جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کے مختلف پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. گائے جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے ارد گرد کی قوموں میں جو جس طرح کے مذاہب یا جس طرح کی پوجا پاٹ وغیرہ چلتی تھی اس وجہ سے، یا ان کے غلامی کے دور میں، فرعون کے دور میں، وہاں پر گائے کو خاصی اہمیت جو ہے وہ دی جاتی تھی اور اس کی عبادت دی جاتی تھی. تو اس نسبت سے گائے کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں کچھ حد تک سرایت کر چکی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا 40 راتوں کے لیے، تو اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ان اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی تھی. تو ایک تو گائے کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی. اور جب ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو تو یہ کام ان کے لیے بھاری پڑ گیا کہ گائے تو ایک مقدس جانور ہے، تو اس کو ہم ذبح کریں، اس کو ہم کیسے ذبح کریں؟ تو اس معاملے سے یا اس عمل سے بچنے کے لیے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ کرنے لگے. تو اور دوسرا، پچھلے بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے اوپر نافرمانی کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنا اور نافرمانی کرنا اور فسق کرنا اور کفران نعمت کرنے کی روش جو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی روش جو ہے، وہ بھی یہاں پر ان کے آڑے آتی کہ ان کے تو جیسے رچ بچ گئی ہے ان کی ذہنیت میں یا ان کی سوچ میں کہ ہم نے کسی صورت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرنی. تو ایک تو ان کی یہ روش جو ہے اس کی بھی ایک آزمائش اس میں ہمیں ملتی ہے. تیسرا، وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کہ ایک قاتل جو ہے وہ ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، قاتل جو ہے وہ بھی، یا اس کے ساتھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جرم جو ہے یہ اسی طرح سے چھپا رہے، جسے ظاہر نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس جرم کو آ، ظاہر کرنے کا ارادہ کیا کہ اس عمل کے ذریعے سے تو اپنے جرم کو چھپانے کا بھی ان کی ناکام کوشش تھی. اور اس جرم کے ظاہر ہو جانے کی صورت میں ذلت اور انجام کا خوف جو ہے وہ بھی ہمیں بنی اسرائیل کے رویے میں ملتا ہے کہ کہیں مطلب اگر یہ واقعہ کھل گیا تو بعد میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو بہرحال اس طرح کے کچھ متفرق اور ملے جلے مطلب ممکنہ وجوہات جو ہیں ان کی بنا پر انہوں نے گائے کو ذبح کرنے سے کہہ لو کہ جان چھڑانے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر مختلف طرح کے سوالات جو ہے وہ اٹھا دیے. حالانکہ ان کو بالکل سادہ سا اور بالکل بالکل سیدھا سا ایک حکم ہوا تھا کہ بقرہ تن، کوئی بھی گائے جو ہے وہ لو اور اس کا ذبح کر دو. لیکن اس کی پھر انہوں نے مطلب فردر جو ہے وہ باتیں جو کہ ہمیں آیات میں بڑی تفصیل سے، جتنی تفصیل آیات میں ملتی ہے اسی تفصیل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. تو انہوں نے مختلف طرح کے سوالات کیے کہ شاید کہ وہ بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے سوالات کے جوابات دیے بلکہ ان کو تھوڑی تھوڑی سے راستے بھی ان کو ملتے چلے گئے کہ وہ اس طرح کی ان سوالات کے جوابات کے مطابق یا ان سوالات کے مطابق وہ گائے جو ہے وہ ان کو مل بھی گئی یا ان کے سامنے بھی آ جاتی، جس کی وجہ سے وہ مزید سوال کر کے اس بریکٹ کو مزید نیرو ڈاؤن کرتے اس گائے کی خصوصیات کو. بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا اللہ تعالیٰ کے جو تدبیر ہے اس سے وہ گائے جو ہے وہ میسر آئی، جس کو انہوں نے ذبح کیا. اور اس طرح سے مقتول کے جسم پر کچھ گوشت کا ٹکڑا جب لگایا گیا تو وہ زندہ ہو کر اس نے قاتل کی نشاندہی کر لی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ارادہ کیا اس جرم کو ظاہر کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو مشیت جو ہے اس سے وہ مکمل ہو گیا. تو اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ، اور پھر اس میں سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک حدیث کی روشنی میں تذکرہ کریں گے. تو آیت نمبر 67 سے آج ہمارا اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى،
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام لقوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ کہ ایک گائے ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، کوئی ایک گائے، کوئی بھی ایک گائے جو ہے وہ لو اور اس کو ذبح کرو۔ اب وہ گائے ذبح کرنے کو کے معاملے میں وہ تھوڑا سا شش و پنج میں تھے، یا تھوڑا سا اس کو کترانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا اکالو، تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا خضوا، کیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً ان کو پوری تفصیل بتائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر لے گا، تو وہ تو پہلے ہی مطلب ان ہدایات کو یا اللہ تعالیٰ کی ان باتوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان باتوں کے اوپر زیادہ کان نہیں دھرتے تھے، یا مذاق ان کا اڑاتے تھے، یا وہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو مذاق کرتا ہے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہم کریں گے تو وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا؟ کیسے مردہ زندہ ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قالا، تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں، کہ میں جس طرح سے تم جانتے بوجھتے ہو، جاہل کا معنی جو ہے وہ اس سے پہلے غالباً کچھ تذکرہ ہو چکا ہے کہ جاہل کا معنی جو ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا جیسا کہ ہم عام طور پر اردو زبان میں اس کا لفظ مطلب جو استعمال کرتے ہیں، بلکہ جاہل کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مطلب غلطی پر یا غلط روش پر اپنے آپ کو ڈال دینا، اور یہ جہالت ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرنا جو ہے، یا ایسے کام کرنا جو نقصان دہ ہے، یہ جہالت ہے در حقیقت۔ ایک ڈاکٹر جو ہے جو صحت کے بارے میں ایک اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو در حقیقت وہ اپنی صحت کے بارے میں جاہل ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے سارا کچھ کہ اس کی صحت کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے اس کو صحت کو مینٹین کرنا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو توجہ نہیں دیتا، تو اس طرح سے وہ جاہل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ تم جانتے ہو بہت اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو پورا کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات یا اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اور میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو میں تو نہیں چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں میں شامل ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کروں اور اس کے اوپر یقین ہی نہ کروں اور اس کو مذاق سمجھوں۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ مذاق نہیں ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے، یا اپنے رب سے ذرا پوچھ کر بتائیے، یبینہ کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ہمارے اوپر واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں ہی کہ وہ کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو۔ ان کو تو حکم ہوا تھا بقرۃ، کوئی ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر دو، لیکن انہوں نے اب اس کو نیرو ڈاؤن، پہلے ایک اوپن ان کے لیے ایک چوائس تھی کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لو، اب انہوں نے اس چوائس کو لمٹ کرنا شروع کر دیا اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے، ہیلے بہانوں کی وجہ سے، اپنی اس روش کی وجہ سے۔ تو وہ کہا کہ مطلب گائیں تو بہت ساری ہیں، ہر طرف ہر طرح کی گائیں جو وہ گھوم رہی ہیں، تو اپنے اللہ سے ذرا پوچھ کر ہمیں یہ بتا دو، یا اس کے ذرا تھوڑی سی یہ انفارمیشن بھی ہمیں لے دیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی، اس کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، کیسی دکھنی چاہیے، کیسا اس کا رنگ کاٹ یہ وہ، تو کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا سے اس کے بارے میں انفارمیشن دے۔ کالا، تو اس نے کہا بے انہو یقول، کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے یا اللہ نے بتایا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ گائے جو ہے نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بہت چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان ہو، یعنی بڑی اور چھوٹی عمر کے درمیان، یعنی نوجوانی کی عمر میں ہو وہ۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، گائے ہے، اس کو نیرو ڈاؤن کر کے ٹھیک ہے اب وہ نوجوان گائے ہونی چاہیے، بس اب تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، اس پر بھی انہوں نے صبر نہ کیا، اور اس کے پر بھی فردر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ذرا پوچھ کے اور ہمیں بتائیے، یبین لنا ما لونھا، کہ ہمیں وہ بتا دے کہ اس کا رنگ کون سا ہے۔ اب جوان گائیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، ساری گاؤں میں سے اب
ایک جوان گائیں جو ہیں وہ ان کے نظروں میں آ گئی. اب جوان گائیں جو ہیں وہ بھی بہت طرح کی ہے. تو اب فردر بتا دیں ذرا کہ ان کا رنگ کیسا ہو. بہت ساری گائیں ہمیں نظر آتی ہیں, رنگ کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا دیجئے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, کہ اس نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے جو ہے صفراء, زرد رنگ کی ہے, فاقعن, گہرا زرد رنگ ہو, لونہا, اس کا رنگ, تسر الناظرین, خوش کر دینے والا ہو دیکھنے والوں کو. اس کا رنگ جو ہے گہرا زرد ہو, صاف ستھرا ہو, بڑا چمکیلا ہو, اور دیکھنے والوں کو وہ خشک جاذب نظر قسم کا رنگ جو ہے, گہرا زرد جو ہے وہ اس گائے کا ہونا چاہیے. اب جب ان کو رنگ کی بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے, تو پھر اس کے اوپر انہوں نے واپس سوال اٹھا دیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اپنے رب سے دعا کیجئے اور کہ ہمیں وہ بیان کر دے, ہمیں واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا, کہ بے شک گائیں جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر, گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. کہ اس رنگ کی جو جاذب نظر اور گہرے زرد رنگ کی بھی گائیں بہت ساری ہمارے سامنے آتی ہے. ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان میں سے کون سی گائے کو لے کر ذبح کریں, یا کون سی گائے کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں. تو ذرا مزید اللہ تعالیٰ سے فائن ٹیون کر کے ہمیں انفارمیشن لے دیں, یا پوچھ دیں کہ اب وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہتی ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. اب تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اب جو بھی آئے گی اس کے مطابق ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے. اب انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ ہم ضرور اس عمل کو کریں گے, اس حکم کو بجا لائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. قال انہ یقول, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض, کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہیں وہ کام پر لگائی گئی کہ جوتتی ہو زمین, ولا تسقی الحرث, اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو. وہ گائے جو ہے, اس گائے کو کبھی کسی کام پر نہ لگایا گیا ہو, جیسا کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے یا پانی نکالنے کے لیے. پرانے زمانوں میں گاؤں یا بیل کے ذریعے سے کنووں سے پانی بھی نکالا جاتا تھا, ہمیں اس کا پتہ ہے. مسلمتن لا شیات فیہا, صحیح سلامت ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو, وہ کسی طرح کا کسی کام میں بھی وہ ملوث نہ ہو کہ اس سے کوئی کسی طرح کا مشقت کا کام لیا جاتا ہو, جیسا کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے یا پانی نکالنے کے لیے کنویں سے, اور وہ صحیح سلامت بھی ہو اور اس میں کوئی داغ بھی ہو, جسامت کے اعتبار سے بھی, صحت کے اعتبار سے بھی کوئی نقص نہ ہو, کوئی اس میں عیب نہ ہو, کوئی اس کو زخم نہ ہو, یا اس طرح سے ہر طرح کے داغ سے وہ پاک ہو. تو ایسی گائے جو ہے اس کو تم ان گہری زرد رنگ والوں سے دیکھ کر تو اس کو تم اللہ کے حکم سے ذبح کرو. قالوا الآن جئت بالحق, ان سب نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا, اب تو آیا ہے حق کے ساتھ, یعنی اب ہمارے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ کون سی گائے ہے, یا وہ کون سی خصوصیات والی گائے ہے جو یہاں پر ہمیں مطلوب ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے. تو اب انہوں نے پہچان لیا, یا اب ان کو اس اس کوالٹیز کے مطابق یہاں پر ان کو وہ گائے مل گئی. اب جب ان کو گائے مل گئی تو پھر اس کو انہوں نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کیا, اور پھر گوشت کا ٹکڑا لگایا, جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا. فذبحوها, تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا یفعلون, کہ وہ نہیں لگتے تھے کہ وہ کریں گے, ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے یا اس کو ذبح کر پائیں گے, لیکن پھر بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر اپنا جھکانا پڑا اور اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا. یعنی ان کے ہیلے بہانوں سے تو یہ لگتا تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کوئی ان کی ایسی مرضی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو مطلب پورا کریں, لیکن چارہ ناچارہ ہوتے ہوئے ان کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑا, اور گائے جو ہے ان کو ذبح کرنی ہی پڑی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف نشانیاں نیرو ڈن کر کے بتائیں, بلکہ ان کے سامنے اس طرح کی گائیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری میسر کرتا رہا, جس کی وجہ سے وہ مطلب اپنے
اپنے اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹ سکے کہ اب تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ نشانی والی گائے بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں سے مزید اس نے پوچھا کہ کوئی اور بتاؤ کہ شاید ہمارا پیچھا چھوٹ جائے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نشانی بتائی، اور پھر اس نشانی کے مطابق گائیں جو ہیں ان کے سامنے اور بھی لا دیں، یا اور بھی ان کے سامنے آ گئیں، تو بالآخر ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ گائے جو ہے وہ ملی، جس کو انہوں نے پھر ذبح کیا۔ حالانکہ ان کی تو یہ کوشش یہی تھی کہ اس سے وہ ان کا پیچھا چھوٹ ہی جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے فیہا، اس کے بارے میں۔ یہ ہوئی قتل کا جو واقعہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کہ اس کو قتل کر کے اس کو دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑنے لگے کہ اس کا قاتل تو ہے، اس کا قاتل تو ہے، آپس میں معاملات ان میں گٹ مٹ ہو گئے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تو ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کی ارادہ یا اللہ کی تدبیر تو یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس قتل کو، اس قاتل کو ظاہر کر دے، یا اس جرم کو ظاہر کر دے جس کو تم چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی مرضی یا اللہ کی مشیت یا اللہ کی تدبیر تو یہ تھی، جس کے سامنے تم نے ہیلے بہانے کیے، لیکن یقیناً تم ناکام ہی ٹھہرے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پھر ہم نے کہا کہ تم مارو اس کے ٹکڑے کو، یعنی اس گائے کو جس کو تم نے ذبح کیا ہے، اس کے ٹکڑے کو تم اب مارو اسی مقتول کے جسم پر۔ کذالک یحیی اللہ، پھر اسی طرح سے ہوا۔ یہاں پر وہ ایک کہہ لے کہ مخذوب ہے، حذف ہے، کہ اسی طرح سے انہوں نے اس ٹکڑے کو مارا قاتل کے جسم، مقتول کے جسم پر، تو وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہوا، اور اس نے نشاندہی کر دی کہ یہ میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے مر گیا۔ کذالک یحیی اللہ، کہ اسی طرح سے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموت، مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا مردوں کو۔ اب وہ بہت سارے جو ان کے معاملات ہیں ان میں اس پر بھی وہ ششوپن میں رہتے، یا اس پر بھی، یا خاص کر ان کے جو کچھ عقائد کی کمزوریوں میں یہ بھی تھا کہ ہم قیامت کے دن کیسے اللہ تعالیٰ مردہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دکھا دیا کہ دیکھو، یہ ایک مردہ جو ہے صرف ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سے، چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اس طرح سے یا جس طرح سے وہ چاہے ان مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے قیامت کے دن، یا جب بھی وہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو تمہارے سامنے کیسی کھلی اور واضح نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، تاکہ تم عقل پڑھو، تاکہ تم تھوڑی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہوئے اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے مطابق اپنی اصلاح کر لو۔ اب یہ بہت بڑی ایک مثال یا بہت بڑا ایک واقعہ جو ہے، جو بنی اسرائیل نے اپنی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا یہ سارا کچھ، اس کے باوجود اگلی آیات میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی ہٹ درمی اور اپنا جو معاملات ہیں اس پر وہ ڈٹے رہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ مطلب ایک بڑی واضح قسم کا ایک ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ واضح ہوں، جس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو، تو ایسے معاملات میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے سمپلی اس میٹر کو یا اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ بالکل واضح احکامات ہونے کے باوجود جو کوئی اس میں نوک جھوک کرے گا، تو وہ در حقیقت کہہ لیں کہ اپنے آپ کو پھنساتا بھی چلا جائے گا، اور اپنی زندگی جو ہے اس کو بھی مشکل کرتا چلا جائے گا۔ جتنے وہ پیچیدگیوں میں جائے گا، جتنا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، اتنا ہی وہ مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث میرے سامنے ہے جو کہ صحیح مسلم سے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا سوالات سے خاص طور پر بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دوں۔ یعنی تم مجھے چھوڑے رکھو، یعنی کرید کرید کر سوال جو ہے یہ مت کیا کرو جب تک کہ میں تمہیں واضح طور پر کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دے دوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔
میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ یعنی جو حکم دوں واضح ہو جائے تو اس کو اپنے استطاعت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، بجائے اس کے کہ تم اس میں نوک جوک اور اس میں دوسرے تیسرے قسم کے معاملات جو ہیں ان میں پڑتے رہو۔ اس کی اور بھی بہت ساری ہمیں واقعات جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض دفعہ کچھ سوالوں کو جواب دینے سے مطلب وہ اعراض کرتے تھے، لیکن پھر بھی اگر ان سے اصرار کیا جاتا ہے تو ان کا جواب جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ ایک مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد پڑتا ہے غالباً حج کے بارے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو ایک صاحب نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہر سال کرنا حج فرض ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ غالباً اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لیا۔ تو پھر اس نے دوبارہ سے استفسار کیا کہ کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے اس بندے کو جو جو صاحب استطاعت ہے؟ دوسری دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر اس نے اسی طرح سے پوچھا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہر سال کا کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس طرح سے نوک جوک کرنا اور اس طرح سے مطلب واضح حکم آ جانے کے بعد بھی جس کو کہتے ہیں کہ بال کی کھال کھینچنا یا اس طرح کے معاملات کرنا جو ہے وہ بذات خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی ایک روش ہو سکتی ہے، یا ایک معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے مختلف جو واقعات ہیں ان سے بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ لہذا ہمیں واضح احکامات جس کو ہمارا دل جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ لے، جیسا کہ اس واقعے میں شروع میں ہے کہ بقراتن، وہ بقراتن گرامر ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو گرامر کو جانتے ہیں ان کو سمجھ ہے کہ بقراتن کا مطلب ہے کوئی ایک گائے، لیکن انہوں نے بس اس کو ہیلے بہانے کر کے اس کوئی ایک گائے کو مطلب پیچھے رہ گئی، ایک بڑی خاص اور محسوس قسم کی گائے، بلکہ وہ گائے جو ہے جو کہ خاص کر مطلب جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی عبادات کے لیے اس طرح کی گائے جو ہے وہ مخصوص یا خاص سمجھی جاتی تھی، اس طرح کی گائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف نشانیوں کے ذریعے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس طرح سے وہ مشکل میں بھی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پھر راستہ بھی رکھا اور ان کو پھر وہ کام کرنا بھی پڑا، تو ان کی جان بھی نہ چھوٹی بخشی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بھی پوری ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کل حجارت او اشد قسوہ، پتھر کی طرح سے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب اتنے کھلے معجزات، اتنے کھلے واضح اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی کھلی واضح آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے آ جانے کے باوجود، اب ان آیات میں ایک تو یہ اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے ہوا کہ مردہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی، اور پھر جس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، جس جرم کو، اس جرم کو بھی ظاہر کر دیا، اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر بہت طرح کی جو جو معاملات ہوتے رہے، تو ان کے سامنے تو کھلے معجزات آئے، کھلی نشانیاں آئی اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود وہ اپنی روش پر اس طرح سے ہو گئے کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ جیسے کہ پتھر نہیں، پتھر بھی نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر یہ ریلیونٹ مثال جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی بعض، لما یتفجر منہ الانہار، کچھ تو البتہ ایسی ہیں کہ ان ایسے پتھر ہیں کہ ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور کچھ پتھروں میں سے ایسے ہیں جن میں سے وہ پھوٹ پڑتے ہیں، جو پتھر پھوٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پس نکل آتا ہے ان میں سے پانی۔ ان پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یا چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے پانی وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ
اور اللہ نہیں غافل اس سے جو تم کرتے ہو، اللہ ان سب کاموں سے یا ان سب چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آ، ان کے دلوں کی مثال پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے کہا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دو آیات میں دو طرح کی مثالیں جو ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو پتھروں کی ظاہری خصوصیات یا پتھروں کے ظاہری جو پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں، جیسا کہ کہ وہ ان پتھروں میں سے نہریں یا چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ پتھر جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اب یہ اگر ہم زمین کے اوپر پتھر دیکھیں تو پتھر جو ہے وہ بڑی سخت چیز جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ ان پتھروں سے، نارمل پتھر سے کیا، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ بھی اس زمین پر موجود ہیں، جو کہ بڑی سخت اور بڑی شدید نوعیت کی ہیں، کہ لوہا اور تانبا اور اس طرح کی دھاتیں جو ہیں وہ بھی گرم کریں تو پگھل کر نرم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پتھر جو ہیں ان کو جتنا مرضی گرم کریں لیکن وہ نرم نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ہیں، جتنا بھی سخت سے سخت پتھر ہو، وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر پانی جو ہے وہ مسلسل بہتا رہے تو وہ بھی اپنی سختی جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ بھی نرمی جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ لیکن ان بنی اسرائیل کے، ان یہودیوں کے دل جو ہیں وہ اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو پتھروں کے بارے میں، یا خاص کر یہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو مختلف طرح کے پتھر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ماربلز اور گرینائٹ وغیرہ، یا اس طرح کے اور پتھر جو ہیں جو ان کے کاروبار کرتے ہیں، ان میں ایک بڑی عام ٹرم ہے پورس اور نان پورس۔ کچھ جو ماربل کی قسمیں جو ہیں یا ان پتھروں کی قسمیں جو ہیں وہ پورس ہوتی ہیں، وہ پانی کو بڑی جلدی جذب کر لیتی ہیں، یا ان میں پانی جو ہے وہ بڑی جلدی رس جاتا ہے۔ لیکن کچھ پتھر جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نان پورس ہیں، نان پورس ہیں، جیسا کہ گرینائٹ، یا گرینائٹ کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو گرینائٹ سے بھی زیادہ نان پورس ہیں۔ نان پورس یعنی ان میں پانی جذب ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس قدر سخت ہیں کہ ان میں کوئی پورز نہیں ہے، ان میں کوئی پانی جذب کرنے کا۔ لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نان پورس نہیں ہے، بلکہ وہ لو پورس ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اتنے سخت ہیں کہ ان کے اوپر آسانی سے پانی جذب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان کو پانی میں ڈبو دیا جائے، یا ان کے اوپر بھی مسلسل پانی جو ہے وہ ڈالا جائے، بار بار پانی ڈالا جائے اور لمبے عرصے تک پانی ڈالا جائے، تو وہ بھی اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی پتھر جو ہے یا کوئی چٹان چاہے جتنا بھی سخت سے سخت ہو، وہ نان پورس نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی وہ کوئی بھی پتھر جو ہے وہ نان پورس نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں پانی کو اپنے اندر جذب کر ہی لیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ پانی کے ذریعے سے وہ نرم ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ان یہودیوں کے دل تو اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ وہ چٹان یا پتھر کی سختی جو ہے وہ بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کہ وہ تو اللہ کے حکموں کو کسی طرح سے جذب کرتے ہی نہیں، کہ وہ تھوڑی سی نرمی ان میں آ جائے، تھوڑی سی ان میں سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر کچھ تھوڑا بہت عمل کر لے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پتھروں کے خواص یا صفت بیان کی ہے وہ روحانی نوعیت کی ہے، جیسا کہ یہ آیت کے آخری حصے میں کو اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے یا اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے سامنے وہ عاجز ہو جاتے ہیں، پتھر جو ہیں۔ اب یہ جو ہے پتھروں کی یہ خصوصیات جو ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ خصوصیات جو ہیں اللہ وہ کس طرح سے یہ پتھر جو ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکلی بھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں زندگی، ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حرکت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہر چیز جو اس دنیا میں، اس کائنات میں موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مطلب فیڈ بیک جو ہے وہ اس کائنات میں کسی نہ کسی طور پر ملتا ہے۔ بہرحال وہ ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، وہ ایک ہمارے لیے مشکل ہے اس طریقے سے جانچنا۔ لیکن قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی کچھ آیات اور ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتھروں کی ان روحانی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ
सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक एक रिवायत है हजरत अनस बिन मालिक से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ओहद पहाड़, ओहद जो है तो कई किलोमीटर पर फैला हुआ एक बड़ा वसी और अइज और बड़ा कद्दावर किस्म का पहाड़ है और बड़ा सख्त पहाड़ है, जानदार पहाड़ है इस रुए जमीन पर। तो उस ओहद पहाड़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ जो है हमसे मोहब्बत रखता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ओहद पहाड़ से एक खास मोहब्बत जो थी उनकी थी। तो ओहद पहाड़ जो है वो भी इसी तरह से हमसे मोहब्बत रखता है। तो इसी तरह से सही मुस्लिम की एक और रिवायत जो कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूँ जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था, बिलाशुबा मैं उसे अब तक पहचानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को बखूबी पहचानते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जाहिर होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया करता था। और इसी तरह से इब्ने माजा और तिरमिजी की रिवायत है जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पत्थर यानी हजर अस्वद के बारे में कि हजर अस्वद को क़यामत के दिन लाया जाएगा, उसकी दो आंखें होंगी, उन जिनमें से जिनसे ये देखेगा, उन उसकी दो आंखें होंगी जिससे ये पत्थर या हजर अस्वद जो है वो देखेगा, और जबान होगी जिससे वो कलाम करेगा, और जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से उसे बोसा दिया होगा क़यामत के दिन ये उसके हक में गवाही देगा। तो हजरतुल अस्वद जो है जो कि खाना काबा में मतलब बैतुल्ला में वो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से वहां पर रखा गया पत्थर है। तो उसके बारे में एक बहुत ही एक उम्दा हदीस जो है वो हमारे सामने आती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम अपनी जिंदगी में इसका बोसा जो है वो ले सके। कुछ को तो अल्लाह ताला ने यकीनन जो है वो तौफीक दी और उनको अल्लाह ताला ने ये नेमत जो है वो अता की है यकीनन। लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक तो ये एक मुश्किल अमर तो है, लेकिन बहरहाल। और दूसरा फिर अल्लाह ताला जिसने वो बोसा लिया है, जिसको बोसा की तौफीक दे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस जिंदगी में, तो फिर उनको ऐसे अमल करने की भी अल्लाह ताला दुनिया में तौफीक अता फरमाए कि वो उस उस हजर अस्वद भी आखिरत में गवाही का मुस्तहिक भी ठहरे कि कि वो हजर अस्वद जो है अल्लाह ताला के हुक्म से उस शख्स के हक में गवाही भी दे। आमीन। तो बहरहाल पत्थरों के ये दो ज़ाहरी ख्वास, उनकी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हमने देखा, और उनकी जो रूहानी प्रॉपर्टीज़ हैं या रूहानी खसूसियात हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। तो उन दोनों खसूसियात के बावजूद इन यहूदियों के दिल जो है वो इस कदर सख्त हो चुके हैं तक कि पत्थर की सख्ती जो है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, कि वो अल्लाह ताला के नाफरमानी में इस कदर बढ़ चुके हैं। आफतत्माऊन, क्या बस तुम तवक्को रखते हो, अन युमिनु, ये वो ईमान ले आएंगे, लकुम तुम पर। अब ये अहले किताब, सॉरी, अहले इल्म, अहले ईमान वहां पर जो लोग हैं, वो लोग जो वहां पर ईमान लाए। अब आगे की दो तीन आयात जो हैं उनको समझने के लिए बैकग्राउंड के तौर पर हमने इससे पहले तज़किरा हुआ था कि यहूदी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले या उनके मतलब नबूवत के ज़ाहिर होने से पहले या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, उनकी पैदाइश से पहले भी यहूदी और ईसाई और यहूदी जो हैं, और यहूदी और ईसाई अहले किताब बतौर ख़ास यहूदी जो हैं वो, क्योंकि यहूदी जो है बतौर ख़ास सब्जेक्ट है इन सारी आयात का, तो वो बड़ा क्लेम करते हैं कि हम, एक तो इल्म के एतबार से वो क्लेम करते थे कि बड़े हमारे पास रूहानी इल्म है और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा किताबें हैं और नबी हम में आए हैं। तो जिसकी वजह से वो एक एक बर्तरी उनकी, वो अपने आप की बर्तरी भी अब खुद कहते थे, और दूसरों की नज़र में, दूसरे अदियान जो है उनकी नज़र में भी वो इल्म के एतबार से कुछ मोतबर या कुछ बरतर थे, या कुछ कह लें कि थोड़े से अपर हैंड में थे। दूसरा, वो हर जगह बात करते थे कि एक नबी है, एक रसूल है, आखिरी रसूल,
صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں ہماری بتایا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور قرآن بھی ایک آئے گا اس کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی وہ گاہے بگاہے ان لوگوں کو بتاتے رہتے تھے، مختلف جو ہے اپنے بات چیت میں کچھ واقعات سناتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ تو کہتے تھے کہ مطلب ہمارے کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی اہل کتاب کی طرح کوئی نبی اور کتاب ہوتی تو ہم بھی اس پر ایمان لاتے اور ہم بھی اپنے معاملات کو درست کرتے اور ہم بھی اس طرح سے اہل علم میں شمار ہو جاتے۔ تو اس طرح سے ان کے یہودیوں اور عیسائیوں یا اہل کتاب کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں کہہ لے کہ ایک روب بھی تھا اور ایک خواہش بھی تھی کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی اس طرح سے ہم میں بھی کوئی ایسا رسول ہو جس کی ہم اس طرح سے مدد کریں یا جس پر ہم ایمان لائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایمان جو ہے یعنی دین کی، توحید کی اور رسالت کی اور قرآن کی، تو اس پر لوگ جو ہیں وہ تو جوک در جوک اس میں آ گئے، لیکن اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو کہ اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتاتے ہیں تو ان نشانیوں کو وہ خود بھی اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اور جب دوسرے لوگوں نے بھی ان نشانیوں کو پہچانا تو وہ بھی پہچان کے کہ یہ تو وہی ہستی ہے جس کے بارے میں یہودی جو ہے وہ کلیم کرتے تھے۔ تو جب وہ ایمان لے کر آئے تو اس کا ایک اثر ان کے اوپر ہوتا تھا، نو مسلم لوگ جو ہیں کہ ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ یہودی جنہوں نے ہمیں یہ نشانیاں بتائی تھی اب وہ ایمان نہیں لے آتے، تو ان کے ایمان کے میں بھی کچھ ڈگماؤ گاؤ جو ہے وہ آ سکتا تھا ان کی یہودیوں کے اس رویے کی وجہ سے، یا خاص کر منافقوں کے رویے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، اب جب کہ یہودی اور عیسائی جو ہے بطور خاص یہودی، ان کو جب پتا چلا کہ اب تو یہ تو وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ان کی کتابوں نے ان کو آلریڈی بتا دیا ہے، لیکن وہ ان کو ماننے سے انکاری تھے۔ اب وہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ میٹر جو ہے چھپ جائے، کسی طرح سے مطلب یہ ان کو رسول جو ہے وہ نہ مانا جائے، تو اب وہ ان کے لیے بڑا ویک پوائنٹ ہو گیا یا بڑا ویک ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں خاص کر منافقین جو ہیں جب دوسرے مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے تو ان کو اقرار کرنا پڑتا تھا ہاں کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھتے تو آپس میں گفت و شنید کرتے کہ تم کیوں دوسرے جو لوگ ہیں یا یہ نو مسلم جو ہیں ان کے سامنے جا جا کر کہتے ہو کہ ہم تو یہ رسول پر ایمان لائے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پتا ہے کہ وہ واقعی رسول ہے اور ہم تو اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اس کو رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کل کو تو وہ تمہارے وہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے حضور کے ہمیں تو انہوں نے بھی بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتایا انہوں نے بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی کہ یہ خود تو تم ایمان نہیں لائے، اور کل کو تمہارے خلاف وہ گواہی دیں گے لوگ، تو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ تو اس طرح سے ان کی آپس میں بھی جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے اس طرح کے منافق لوگ، تو وہ آپس میں بھی اس طرح کی گفت و شنید کرتے، اس طرح سے ان کی چپکلش آپس میں بھی ہوتی۔ تو یہ سارا جو سنیریو یا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اگلی آیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال تمہید کے طور پر اگلی 4-5 آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اختصار سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ 2-4 آیات جو ہیں وہ آج کے سبق میں ہم مزید کور کر لیں۔ آفتتمعون ان یؤمنو، کیا تم توقع رکھتے ہو اے لوگو، اے جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، یہ یہودی اور عیسائی یا اہل کتاب جو ہیں بنی اسرائیل جو ہے یہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہاری طرح، یا تم سر سے مراد تمہاری طرح، جس طرح تم ایمان لائے کیا تم سمجھتے ہو یا تم اب توقع رکھتے ہو کہ یہ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے، معذرت، یہ جو پورا ہم نے تمہید کے طور پر تذکرہ کیا اس میں ایک ایڈیشنل پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہودی علماء جو ہے انہوں نے اپنے جو جو ان کی شریعت ہے یا جو کتابیں ہیں ان میں بہت ساری تحریفات بھی کی تھیں، اور انہوں نے اپنا شریعت کا علم جو ہے، کتاب کا علم اور شریعت کا علم جو ہے وہ اپنے علماء تک محدود رکھا ہوا تھا، اور جو دوسرے جو عام یہودی یا عام جو پبلک ہے ان تک کچھ محسوس باتیں جو ہیں وہی پہنچاتے تھے، یا وہ گٹ مٹ کی ہوئی یا تحریف شدہ باتیں جو ہیں وہ اپنے عام عوام کو پہچانتے تھے۔ تو اس اعتبار سے دو طبقے بھی تھے ان میں سے، ایک تو وہ جن کو
उस किताबों का यानी तौरात का और इंजील का, खास कर तौरात का बखूबी इल्म था, और शरीयत को वो जानते थे, लेकिन उसमें गुटमुट करके वो दूसरे लोगों को बताते थे। और दूसरे आम आवाम जो कसरत में थे, कसीर तादाद में थे, वो सही मानों में किताब से नावाकिफ थे, इवन कि उनको किताब पढ़नी नहीं आती थी। हम तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना बड़ा फजल है हमारे ऊपर, और इतना बड़ा करम कि हम तो अगर तर्जमा नहीं भी आता तो कम अज़ कम अक्सरियत जो है वो कुरान मजीद को कुछ थोड़े बहुत कोशिश करके पढ़ सकते हैं। लेकिन वो अपनी किताबों को पढ़ भी नहीं सकते थे। उनको, आम लोगों को सिर्फ वही पता था, कुछ चंद बातें गिनी चुनी जो उनके उलमा उनको बताते थे। और उनके उलमा उनको क्या बताते थे कि हम तो अपने रब के बड़े चहीते हैं, सिर्फ हम यहूदी ही ऐसे हैं जो कि जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे के सारे जहन्नमी हैं, बाकी सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। और अगर हम जहन्नम में गए भी तो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद हम वापस वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। हाँ, अलबत्ता गैर यहूदी जितने हैं वो दुनिया में भी हकीर तरीन मखलूक हैं, और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से जलील ख्वार किए हुए लोग हैं। तो अपने उलमा जो है उनको तो अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी किताबों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से अवाम को पेश किया। और अवाम जो है वो भी हमारी मुसलमानों की कसरत, कसीर अवाम की तरह से उन्होंने भी अपने जो उलमा हैं, उन्होंने जो दायरे खींचे हैं, उन दायरों के ऊपर अपनी जहनीत जो है उसको ठहरा लिया कि हाँ, हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हम जो मर्जी कर लें, हमें तो अल्लाह ताला माफ़ कर ही देगा। कुछ दिन के लिए अगर जन्नत में, दोज़ख में जाना भी पड़ा तो वो अल्लाह ताला फिर हमें माफ़ कर देगा और हमें निकाल देगा। तो इस तरह की बेतुकी सी ख्वाहिशात, जिसका अल्लाह ताला ने ना तो उनसे कोई वादा किया, ना अल्लाह ताला ने उनसे कोई इस तरह के मतलब आयात उनके ऊपर नाज़िल की, बल्कि अल्लाह ताला की आयात तो बहुत वाज़ेह थी, जैसा कि कल के सबक में हमने तज़किरा किया कि ईमान पूरे तकाज़ों के साथ लेकर आना है, पूरे यकीन के साथ, और उसके बाद फिर नेक अमल भी करोगे तो जन्नत में जाओगे, वगरना नहीं। लेकिन वो ईमान में भी कमज़ोर, अमल में भी बिल्कुल बेअमल, और इसके बावजूद उनकी ख्वाहिश या उनकी ये ख्वाहिश या उनकी ये उम्मीद थी कि वो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करेगा और जन्नत में चले जाएंगे। तो ये उनके उलमा और उनके आम आवाम के दरमियान भी एक ये फ़र्क, और उनका ये एक जो तकाबल जो है वो भी इन आयात की बैकग्राउंड में हमें मिलता है। बहर आगे बढ़ते हैं दोबारा से। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफततमऊन अन युमिनु, क्या तुम अब भी तवक्को रखते हो इन यहूदियों और ईसाइयों से, अहले किताब से, बनी इसराइल से, कि वो ईमान लाएंगे लकुम तुम पर, या तुम्हारी तरह, जिस तरह से तुम सही मानों में दिल से ईमान ले आए हो। वक़द कान फरीकुम मिनहुम, उनमें से तो तहकीक एक ग्रोह ऐसा है उन यहूदियों में, ईसाइयों में, अहले किताब में, यस्माउन कलाम अल्लाह, कि वो सब सुनते हैं अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल डालते हैं। वो उस कलाम को तो सुनते हैं, समझते हैं, बदल डालते हैं, युहर्रि उसमें तखरीफ कर देते हैं, मिम बादि मा अक़लूहु, उसके बाद कि वो उसे समझ लेते हैं, वहुम यालमून, हालांकि वो सब जानते हैं। उस कलाम को वो खूब अच्छी तरह से समझते हैं, सुनते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और उसके बारे में पूरा इल्म जो है वो भी अल्लाह ताला के फजल से वो हासिल कर लेते हैं या उनको मालूम हो जाता है। इसके बावजूद वो अपने उस अल्लाह के उस कलाम को तखरीफ कर देते हैं, उसमें बदल देते हैं, उसको अपनी मनमानी के मुताबिक उसको तरोड़ मरोड़ कर वो पेश करते हैं, और आवाम को गुमराह करते हैं, और अपने मामलात जो हैं उनमें भी कदगन इस तरह से करते हैं। उसकी मिसाल जो है वो कुछ दिन पहले हमने एक हदीस के ज़रिए से हमारे सामने आई थी। वो पूरी हदीस तो तज़किरा करने का वक्त नहीं है। जो कि एक यहूदी जिसने जिना किया, उसको उन्होंने कोड़े मारकर मुंह काला करके जब घुमा रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि क्या तुम्हारे यहूदी जो तौरात जो है वो उसमें ये सज़ा है शादीशुदा ज़ानी जो है उसकी? तो यहूदी आम लोगों ने कहा जी हाँ, हमें तो यही पता है। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ, उस मूसा के रब की कसम जिस पर तौरात अल्लाह ताला ने नाज़िल की, कि क्या वाकई तौरात में या तुम्हारी शरीयत में ये सज़ा है जानी की? तो इस पर उन्होंने वो मान गए कि नहीं, ये सज़ा तो नहीं है, ये तो रजम करना ही सज़ा है, या सज़ाए मौत ही सज़ा है उसकी। तो हम तो इसलिए करते हैं कि पहले जब हम सज़ा देते थे, अमीरी को छोड़ देते थे, गरीबों को सज़ा देते थे, तो एक
ایک کہہ لیں کہ ایک تھوڑا معاملے ہمارے گڑبڑ ہوئے، بعد میں ہم نے آسانی کے لیے درمیانی راستہ خود سے اپنا لیا کہ اس طرح سے ہم کوڑے مار دیں گے، امیر ہو یا غریب ہو سب کے لیے برابر کر دیا۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح سے وہ کس لیول پر جا کر تخریفات کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں تخریف کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم گمان کرتے ہو یا امید رکھتے ہو یا توقع رکھتے ہو کہ وہ جس طرح سے تم صدق دل سے مان لائے ہو یہ بھی صدق دل سے مان لے آئیں گے، حالانکہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، جیسے کہ اوپر تذکرہ ہوا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اس کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہم کرتے چلتے ہیں آیت نمبر 75 کے پس منظر میں۔ حدیث میں کچھ آیات ہیں جو اس کو واضح واضح کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ ان سے ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آل عمران کی ایک آیت ہے کہ بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے ان کے اس تخریف کرنے کے انداز کو بھی، ایک تخریف کو بھی اور تخریف کرنے کے انداز کو بھی، کہ کس کس انداز سے وہ تخریف کرتے تھے ان کتابوں میں۔ کہ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ میں دہراتا ہوں، آیت نمبر 78 ہے سورہ آل عمران کی، کہ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، عام بندہ جو ہے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ تورات کا ہی حصہ ہے جس کو وہ تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو جانتے بوجھتے اپنی کتاب میں نہ صرف بدلاؤ کرتے بلکہ اس کو اس انداز میں تروڑ مروڑ کر، زبان کو مروڑ کر ادا کرتے کہ عام سننے والا جس کو تورات کا علم نہیں ہے وہ یہی سمجھتا کہ یہ تورات کی آیات جو ہے ان کی تلاوت کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس میں تحریف یا اپنی منمانی یا اپنی طرف سے گڑے ہوئے الفاظ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے معاملات میں کس طرح سے قدغن لگائے اور کس طرح سے تخریفات کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس نبی پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر۔ ظاہر ہے وہ منافقت کی وجہ سے اب ان کو کچھ نہ کچھ تو اپنے منہ سے الفاظ جو ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، یعنی جب وہ آپس میں اکیلے منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بتاتے ہو انہیں جو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، یعنی اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا محمد کی نشانیاں، اب تم دل سے تو اس کو نہیں مانتے لیکن دوسروں کے سامنے جا کر تم اس کو ظاہر کرتے ہو، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو لیکن دوسروں کے سامنے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں کے سامنے بھی تم اس کو اسی طرح سے بتاتے ہو۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پر اس کے ذریعے سے، تمہارے اس بتانے کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تم عقل کیوں نہیں کرتے کہ تم ان کے سامنے بھی اسی طرح سے تذکرہ کرتے ہو، اور کل کو قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا، یا پھر تم کس طرح سے وہاں سے جان چھڑاؤ گے؟ اولا یا اولا یعلمون، اور کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو وہ سب چھپاتے ہیں جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ سب نہیں جانتے؟ کیا یہ یہودی اور عیسائی یا اہل کتاب بنی اسرائیل، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے یا جانتے کہ واقعی جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے؟ وہ ان کو اس کے بارے میں بخوبی علم ہے، بخوبی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک رویہ یا ان کا ایک روش جو ہے، جبکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسند احمد کی ایک روایت ہے
اور یہ بڑی ٹو دی پوائنٹ ہمیں اشارہ کرتی ہے منافقین کے یا یہودیوں کے اس رویے کے، کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچانتے ہوئے اور شریعت کے بارے میں علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو بتانے سے کتراتے تھے یا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی ایک حدیث جو کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک یہودی لڑکا تھا جو بیمار تھا، غالباً اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قریب المرگ تھا، اس اپنی موت کے قریب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے ایک صحابی کے ہمراہ اس کے گھر گئے۔ تو اس صحابی نے یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو اس کے سرانے پر تورات خوانی پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی لڑکے کا باپ جو ہے وہ لڑکے کے سرانے پر کھڑا تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ اے یہودی، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، کیا تو تورات میں میری تعریف، میری صفتیں اور میرے ہجرت کرنے کے تذکرے کو پاتا ہے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم دے کر پوچھا، اللہ کی قسم دے کر پوچھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی، کہ ذرا بتاؤ کہ تم یہ تورات کی تلاوت کر رہے ہو، کیا تمہیں اس میں میرے بارے میں، میری خصوصیات اور میری صفتیں اور میرے ہجرت کرنے کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو حدیث میں واپس الفاظ ہیں کہ اس نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ نہیں، سر کے ساتھ اس نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو اس پر وہ لڑکا فوراً بول پڑا، وہ لڑکا جس کی عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ لڑکا فوراً بول اٹھا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، ہم تو رات میں آپ کی تعریف، آپ کی صفتیں اور آپ کا ہجرت کرنا پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس یہودی کو اس کے سرہانے سے اٹھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے وارث بنے، اسے کفن دیا، خوشبو لگائی اور اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ بھی ادا کی۔ جو یعنی اس کے بعد اس لڑکے کی وفات ہو گئی، لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ کس قدر خوش قسمت تھا کہ وہ آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے ان کے اوپر ایمان لایا، اور پھر اللہ کی توحید جو ہے اس کو بھی اس نے اقرار کیا، جس کی وجہ سے وہ یقیناً وہ جنت کا مستحق ٹھہرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وارث بنایا، اور اس کو پھر اپنی مطلب خود سے اس کو کفنایا دفنایا اور خوشبو وغیرہ لگا کر اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ تو کس قدر وہ خوش قسمت تھا، آج بھی کس قدر وہ خوش قسمت ہے جو حق واضح ہو جانے پر اس کو قبول کرنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اب کیونکہ ہم نے ایک تمہید جو باندھ لی ہے، اسی تمہید کے تحت آگے کی دو آیات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیتے ہیں، لہذا ان کو ہم آج کور کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، امی یا ان پڑھ، وہ لوگ جن کو قرآن کے بارے میں تو صحیح طرح سے اپنی کتابوں کے بارے میں یعنی تورات اور انجیل کے بارے میں تو جو نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، کہ وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر سب گمان کرتے۔ ان یہودیوں اور اہل کتاب میں ایک گروہ تو ایسا بھی ہے جو اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اپنی کتابوں سے وہ ناواقف ہیں کہ کتاب میں کیا، ایون کہ ان کو کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی کہ وہ کیسے اس کی تلاوت کریں، تو اس کے بارے میں شریعت کا علم کیسے ہوگا؟ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ان کے علماء نے ان کو جو بتایا، بس وہی ان کی محدود سوچ ہے، اور اسی کی بیس پر وہ ایک خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور جہنم میں جائیں گے تو کچھ عرصے کے لیے تو بعد میں ان کو نکال دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ تو یہ اس گروہ کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان میں سے تو ایک گروہ تم ایسا بھی دیکھو گے تو جن کو تو اپنی کتاب کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہیں، بس سنی سنائی باتوں کے اوپر کچھ جھوٹی آرزویں ہیں جن کے اوپر وہ اپنی پوری بنیاد جو ہے ان کے ایمان کی یا ان کی روحانی زندگی کی وہ بیس کرتی ہے، اور وہ خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، للذین یکتبون، اور کچھ لوگ جو
यक्तुबून अल किताब, वो सब लिखते हैं किताब, बी ऐदीहिम, अपने हाथों से। और ये अहले इल्म वापस आ गए उनके, जो उन उन किताबों में तखरीफ करते हैं अपने हाथों से। सुम्मा यकूलूना, अपने हाथों से भी और अपनी जुबानों से भी। यहाँ पर हाथों का तस्करा है, तो हाथों से मुराद ये है कि मतलब जब वो दूसरों के सामने तस्करा करेंगे, उसको कहीं पर लिखा जाएगा, उसकी तशरीह कहीं पर लिखी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो तहरीफ जो है वो कहीं पर नकल अगर हुई है तो वो कहीं पर कलम बंद भी हो जाएगी। तो अपने हाथों से एक तो कुरान जो है, सॉरी, किताबें जो हैं अपनी, उनको लिखने में गड़बड़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है बाइबल और तलमूद वगैरह आज की जो है वो अपनी असल फॉर्म में तो नहीं है, असल तो कहीं पर खो चुकी। लेकिन अब जो मौजूद है वो तो बाद में आए जो लोग हैं उनके अकवाल हैं या उनकी तरफ से ऐड करता चीज़ें जो है वो उनमें लिखी गई हैं। तो उस तरह से उन्होंने अपने हाथों से उन किताबों में तखरीफ की। उन लोगों में से जो लिखते हैं किताबों को अपने हाथों से, सुम्मा यकूलूना, फिर वो कहते हैं हादा मिन इंदिल्लाही, ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ये कौल है या ये किताब, यानी अपनी तरफ से ऐड की हुई बातों को वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके ज़रिए से थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें, या दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो समेट लें। फ़वैलुल लहुम, तो ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, जो अपने हाथों से किताबत करते हैं या लिखते हैं, या जिन्होंने लिखा अपने हाथों से। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उनके लिए जिस जो उस वजह से वो जो कमाते हैं, जो उनके अपने हाथों से जो तखरीफ शुदा जो फार्म में फैलाते हैं, उनकी वजह से भी उनके ऊपर हलाकत है। और उसके बदले में दुनिया में जो उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, तो दुनिया में फ़ायदे या दुनिया की कमाई या दुनिया का माल नफ़ा जो है वो उनके अजाब में या उनकी हिलाकत में इजाफे का ही बायस होगा आखिरत में, कि जब उनको हिसाब देना पड़ेगा तो ना सिर्फ तखरीफात का हिसाब देना पड़ेगा, ये बल्कि उसकी कमाई के ज़रिए से जो उस तखरीफात के ज़रिए जो जो फ़ायदे हैं वो भी उनके लिए हलाकत का बायस होंगे। वकालू, और उन सब ने कहा, लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग मगर गिनती के चंद दिन। ये उनकी वही खुशगुमानी या खुश फहमी जो है उसका यहाँ पर तज़किरा है, कि वो खुश इस गुमान में थे कि हमें तो आग जो है वो चंद दिन के अलावा ज़्यादा नहीं छुएगी। कुल, आप उनसे कह दीजिए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने ले रखा है अल्लाह के पास से कोई वादा? क्या अल्लाह ने तुम्हारे साथ कोई वादा ऐसा रखा है? फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहु, कि वो हरगिज अपने वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ताला के बारे में है कि वो अपने वादे की, अपने कौल की, जो अल्लाह ताला ने बात कर दी उसकी कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, बल्कि उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर उनसे कहा जाता है कि क्या अल्लाह ने तुम्हारे साथ कोई ऐसा वादा कर रखा है, या तुमने अल्लाह ताला से कोई ऐसा वादा ले रखा है कि अल्लाह उसकी वादा खिलाफी नहीं करेगा, कि तुम्हें चंद दिन के अलावा क्या जहन्नम की आग जो है वो नहीं छू पाएगी। अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते, या तुम अल्लाह ताला अनजाने में या ना समझते हुए झूठ जो है वो बांधते हो। तो अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे साथ ये वादा किया है कि तुम सही मानों में ईमान लाओ और नेक अमल करो, तो फिर अल्लाह ताला का वादा है कि तुम जन्नत के मुस्तहक होगे। लेकिन ये वादा कहाँ से अल्लाह ताला से तुमने देख लिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किया कि उसकी खिलाफ वर्जी करे? नहीं करेगा कि वो तुम्हें बख्श देगा, जबकि तुम ईमान भी सही तरीके से नहीं लाते और अमल भी नहीं करते, और उसकी बातों को भी ना सिर्फ इनकार करते हो बल्कि तरोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करते हो उसके ऊपर। तो तुम कैसे समझ लेते हो, या तुमने कैसे समझ लिया कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा? भला हरगिज नहीं, क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, क्यों नहीं छुएगी तुम्हें आग? भला क्यों नहीं? मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई बुराई, व अहातत बिही खतीयतुहु, और उस घेर लिया उसको उसके गुनाह ने, जिसने दुनिया में एक बुराई कमाई और उसके गुनाहों ने उसको घेर रखा है। फ़उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो ऐसे लोग तो हमेशा ज़रूर जहन्नम में रहेंगे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में बुराई कमाई, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक यूनिवर्सल रूल जो है यहाँ पर है कि ईमान लेकर आओ और नेक अमल करोगे तो तुम्हारी बख्शिश होगी। जैसे अगली आयत में है, जो बुराई करेगा
اور اپنے گناہوں میں لٹا پٹا ہوگا دنیا کی زندگی میں، تو ایسے لوگ تو یقیناً اہل دوزخ ہیں، اہل نار ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ تم کچھ عرصے کے لیے جاؤ گے، نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جاؤ گے۔ والذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحاتی، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنتی، وہی اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے ہیں، جنت کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں جو گناہوں میں لٹے پٹے لوگ ہیں، وہ تو ضرور اور ضرور جہنم میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے حقدار ہوں گے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو اس یہودیوں کے اس کہنا کہ ان کو آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی اور کچھ دن کے علاوہ وہ وہاں پر نہیں رہیں گے، اس کی نسبت سے ایک حدیث مجھے کل ملی، جو حدیث تو لمبی ہے لیکن اس کو مختصر انداز میں ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری سے یہ روایت ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ جب خیبر کی فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے زہر آلود گوشت کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے جا کے جب موقع ملے گا تو اس کو ہم تفصیل پڑھیں گے، کہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی یہودیوں نے۔ تو بہر جب زہر آلود گوشت کا تحفہ دیا گیا اور ان کے اوپر جب معاملہ کھل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں جو یہودی موجود ہیں انہیں میرے سامنے میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ سارے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، یعنی آپ نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ تو فلاں نہیں بلکہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ تو اس کے آگے جا کے حدیث میں آگے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے تھوڑی مدت کے لیے ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، تھوڑی مدت کے لیے ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ یعنی ان یہودیوں کی یہ جرت کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد تم لوگ آ جاؤ گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے، جہنم میں ہم تمہارے کبھی جانشین نہیں بنیں گے، تم ہی ہو جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ملایا، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر رہیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس حدیث میں ایک تو ان کے اوپر جو ان کے علماء نے یا ان کے ماضی جو کہتا تھا وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب پسے پشت ڈال دیں، اس واقعے سے بھی ان کے اوپر واضح ہو گیا، انہوں نے اپنے گو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن اس قدم کے نتیجے میں تو ان کے اوپر واضح ہو گیا کہ یہ واقعی سچا اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور وہی نبی ہے جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں علم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہٹ درمی پر رہے، وہی پتھر سے بھی زیادہ سخت دل تھے، تو وہ نہیں ایمان لے کر آئے تھے۔ لیکن اسی حدیث میں ہمیں یہودیوں کی اس جو خوش فہمی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو ٹوک اعلان بھی۔ ان کی خوش فہمی تھی کہ ہم وہاں پر کچھ دن کے لیے رہیں گے، اس کے بعد تم لوگ، یعنی مسلمانوں کو کہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ آ جاؤ گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے، ہم تمہارے جان نشین جو ہیں وہ کبھی نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارے اوپر یہ سب واضح ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہی اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ جنت میں جائے، لیکن جو اس سے برعکس ہوگا وہ یقیناً جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم جنت میں جانے والے جو پہلا بیت جائے اس میں شامل ہونے کے مستحق ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو چکا، ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، ہمارے جو جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت ہمارے اوپر کرے، اپنا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، اور جو دنیا کے رزق اور دنیا کے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو دنیا میں فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس قابل بھی بنائے کہ ہم آخرت کے لیے بھی اس میں سے کما سکیں، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کل کی جو پولیٹیکل سنیریو ایک بڑا بدلاؤ جو آ رہا ہے، اور خاص کر ایک جو جنگ کے ماحول جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک تو مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب فرمائے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے، کسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔